الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں سبق نمبر 8۔ سبق نمبر 8 میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے کھڑی حرکات۔ سبق نمبر 3 میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ سمپل جو حرکت ہوتی ہے یعنی زبر زیر پیش جو ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا، تو یہ ہم سبق نمبر 8 پڑھ رہے ہیں تو کھڑی حرکات۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اور رول نمبر 2، کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں۔ یہ قائم مقام یعنی کی برابر ہیں، تو کھڑی حرکات جو ہے حروف مدہ کے قائم مقام یعنی اس کی برابری رکھتا ہے۔ جیسے کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، یا جیسے ہم پڑھیں گے با کھڑا زبر با، با الف زبر با، تو کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے۔ ایسے با کھڑا زیر بی، با یا زیر بی، تو کھڑا زیر برابر ہوا یا مدہ کے۔ با الٹا پیش بو، با واو پیش بو، با بی بو، تو کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام یعنی برابر ہیں، اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ تا کھڑا زبر تا، جس طرح سے ہم نے حروف مدہ کو 4 اسٹیپ میں پڑھا تھا اسی طرح، کیونکہ یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے کھڑا زبر، وہ کھڑی حرکات، تو کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، تو جس طرح سے ہم الف مدہ کو پڑھتے ہیں اسی طرح سے کھڑا زبر کو بھی اس کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ جیسے تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، تو کھڑا زبر تو، تو کھڑا زیر تی، تو الٹا پیش تو، تو تی تو، جس طرح سے ہم نے اب سے پہلے جو سبق پڑھے ہیں تو ان کے اندر بھی ہم نے خصوصاً جو حروف قریب الصوت یعنی وہ حروف جو ملتی جلتی آواز والے ہیں تو ان میں بھی ہم نے واضح یعنی کلیئر فرق کیا ہے، تو اسی طرح سے ہمیں اس سبق کو بھی پڑھنا ہے۔ اور جتنے بھی قرآن پاک میں ہم رکوع پڑھیں گے یا قرآن پاک کے پارے پڑھیں گے یا اس قاعدے کے اندر جتنے بھی سبق پڑھیں گے تو ان تمام کے اندر ہمیں حروف قریب الصوت یعنی وہ حروف جن کی آواز ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے تو ان میں ہمیں واضح یعنی کلیئر فرق کرنا ہے۔ زا کھڑا زبر زا، زا کھڑا زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو۔ ابھی ہم نے اس کو سختی سے باریک پڑھا تھا اور طا کو سختی سے تو پڑھا تھا لیکن پر کر کے پڑھا تھا، اب ایسے ہم اس حرف کو جو زا ہے اس کو ہم سختی سے باریک پڑھیں گے اور غال کو نرمی سے باریک پڑھیں گے۔ زا غال کھڑا زبر غا، غال کھڑا زیر ری، غال الٹا پیش رو، غا ری رو، غو کھڑا زبر غو، غو کھڑا زیر غی، غو الٹا پیش غو، غو غی غو،
ثا کھڑا زبر ثا ثا کھڑا زیر سی ثا الٹا پیش سو ثا سی سو سین کھڑا زبر سا سین کھڑا زیر سی سین الٹا پیش سو سا سی سو صاد سین اور صاد کا جو فرق ہے وہ صرف یہی ہے، نہیں تو اگر مخرج کے اعتبار سے دیکھیں یا صفات کے اعتبار سے دیکھیں تو سین اور صاد میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک فرق ہے کہ سین کو سختی سے باریک پڑھتے ہیں اور صاد کو سختی کے ساتھ پر پڑھتے ہیں۔ صاد کھڑا زبر صا صاد کھڑا زیر صی صاد الٹا پیش صو صا صی صو دال کھڑا زبر دا دال کھڑا زیر دی دال الٹا پیش دو دا دی دو ضاد کھڑا زبر با ضاد کھڑا زیر ضی ضاد الٹا پیش بو با ضی بو کاف کھڑا زبر کا کاف کھڑا زیر کی کاف الٹا پیش کو کا کی کو قاف کھڑا زبر قا قاف کھڑا زیر قی قاف الٹا پیش قو قا قی قو ہا کھڑا زبر ہا ہا کھڑا زیر ہی ہا الٹا پیش ہو ہا ہی ہو ہا کھڑا زبر ہا ہا کھڑا زیر حی ہا الٹا پیش حو ہا حی حو حمزہ کھڑا زبر آ۔ اب جب ہم آگے پڑھیں گے قرآن پاک کے اندر تو حمزہ الف کی شکل میں بھی آ سکتا ہے اور عین کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، تو چاہے الف پر ہم نے سبق نمبر 3 میں پڑھا تھا کہ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے، تو حمزہ کھڑا زبر آ حمزہ کھڑا زیر ای حمزہ الٹا پیش او آ ای او عین کھڑا زبر آ عین کھڑا زیر عی عین الٹا پیش عو آ عی عو خا کھڑا زبر خا خا کھڑا زیر خی خا الٹا پیش خو خا خی خو غین کھڑا زبر
غا غین کھڑا زیر غی غین الٹا پیش غو غا غی غو با کھڑا زبر با با کھڑا زیر بی با الٹا پیش بو با بی بو میم کھڑا زبر ما میم کھڑا زیر می میم الٹا پیش مو ما می مو واو کھڑا زبر وا واو کھڑا زیر وی واو الٹا پیش وو وا وی بو فا کھڑا زبر فا فا کھڑا زیر فی فا الٹا پیش فو فا فی فو لام کھڑا زبر لا لام کھڑا زیر لی لام الٹا پیش لو لا لی لو نون کھڑا زبر نا نون کھڑا زیر نی نون الٹا پیش نو نا نی نو را کھڑا زبر را را کھڑا زیر ری را الٹا پیش رو را ری رو جیسا کہ ہم نے سبق نمبر 3 میں پڑھا تھا کہ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو اس کو پر پڑھیں گے اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. تو اب یہاں پر را کے اوپر زبر تو ہے لیکن کھڑا زبر ہے، اور ایسے یہاں پر پیش تو ہے لیکن الٹا پیش ہے. تو را کے اوپر چاہے زبر ہو چاہے کھڑا زبر ہو، چاہے پیش ہو یا الٹا پیش ہو، یا ایک پیش ہو یا دو پیش ہو، تو جب بھی را کو ہمیشہ پر ہی پڑھنا ہے. اور را کے نیچے جب کھڑا زیر ہے اس لیے اس کو باریک پڑھیں گے. را ری رو جیم کھڑا زبر جا جیم کھڑا زیر جی جیم الٹا پیش جو جا جی جو شین کھڑا زبر شا شین کھڑا زیر شی شین الٹا پیش شو شا شی شو یا کھڑا زبر یا یا کھڑا زیر یی یا الٹا پیش یو یا یی یو. جب ہم پڑھتے ہیں تو پڑھتے وقت اکثر ایسا ہو جاتا ہے جیسے ہم سین کو پڑھ رہے ہیں. اب جب ہم پیش پڑھتے ہیں تو پیش میں خود ایک بڑا شین ہے، تو جب ہم پیش کو پڑھیں اور چھوٹا سین ہو یا سا ہو تو ہم اس کو توجہ کے ساتھ پڑھیں گے. یہ نہ ہونا چاہیے کہ سا پیش، اب پیش بولنے کے چکر میں پھر اس کو بھی شو کر دیا جائے، یہ بھی غلط ہو جائے گا.
اور ایسے ہی اگر چھوٹا سین ہے اور جب اس کے اوپر پڑھیں گے سین پیش شو، تو شو نہیں کرنا ہے، سین پیش، پیش کا جو بڑا شین ہے اس کو الگ پڑھنا ہے، اور جو چھوٹے سین کی جو آواز ہے اس کو الگ نکالنا ہے، سین پیش سو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔